تم کتنے کاری مارو گے؟ تم کتنے کاری مارو گے؟ مستاخ رسول کی ایک سزا، مستاخ رسول کی ایک سزا، مستاخ رسول کی ایک سزا۔ میرے محترم سامعین کرام، آخری بات، یہاں ایجنسیاں موجود ہیں، پولیس موجود ہے، سرکاری ادارے موجود ہیں، سی ٹی ڈی والے بھی موجود ہوں گے، ایم آئی والے بھی موجود ہوں گے، ڈی آئی بی والے بھی موجود ہوں گے۔ میں آج تمام اداروں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا کا یہ قانون ہے، مختلف ادارے ہیں، ان کا مخصوص ایک یونیفارم ہے، ان کی وردی ہے۔ آج یہاں پر کھڑا میرا بھائی ہر بات کو توجہ سے سنیں۔ میں نے پہلے بتایا جہاں یہ بیان بھی ہے وہاں آپ کا سبق بھی ہے۔ جب ہر ادارے کی ایک مخصوص وردی ہے، فوج کی مخصوص وردی، فضائیہ کی مخصوص وردی، بحریہ کی مخصوص وردی، اور کیا نام ہے بری فوج کی مخصوص یونیفارم، پولیس کا مخصوص یونیفارم، ریلوے کا مخصوص یونیفارم۔ آج کوئی بندہ فوج کے یونیفارم کو استعمال نہیں کر سکتا، آج کوئی بندہ پولیس کی وردی کو استعمال نہیں کر سکتا، آج کوئی بندہ کسی بھی سرکاری ادارے کے مونوگرام کو، ٹائٹل کو استعمال نہیں کر سکتا۔ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، آپ کے ملک میں عدالتی نظام موجود ہے، سیشن کورٹ بھی ہے، ہائی کورٹ بھی ہے، سپریم کورٹ بھی ہے۔ اب کوئی بندہ اپنے گھر کے باہر سیشن کورٹ کی تختی نہیں لگا سکتا، کوئی بندہ اپنے مکان کے باہر سپریم کورٹ کی تختی نہیں لگا سکتا۔ کیوں؟ اس کے خلاف کیس دائر ہوگا، بغاوت کا مقدمہ دائر ہوگا۔ اگر آپ فوج کی وردی پہن کر آ جائیں آپ کے خلاف کیس ہوگا، آپ پولیس کی وردی پہن کر آ جائیں آپ کے خلاف کیس ہوگا، اپنے گھر کے بعد سیشن کورٹ کی تختی لگا کر آ جائیں آپ کے خلاف کیس ہوگا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر اداروں کے مونوگرام کو استعمال کیا جائے، آج میں اپنے سینے پر ڈی پی او کی پٹی لگا کر میں کہوں کہ میں بھی پولیس کا ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ہوں، میں اپنے متعلق ہوں کہ میں سپریم کورٹ کا جج ہوں، میرے خلاف کیس دائر ہوگا، کیونکہ بغاوت کا مقدمہ چلے گا۔ جب اس دنیا کے اندر کوئی فوج کی وردی استعمال نہیں کر سکتا، پولیس کی وردی استعمال نہیں کر سکتا، اداروں کی وردی استعمال نہیں کر سکتا، یہ آپ کا مخصوص شعار ہے۔ اگر کوئی استعمال کرے گا بغاوت کا مقدمہ دائر ہوگا۔ تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر تمہارے منصب پر کوئی حملہ کرے، تمہارا یونیفارم کوئی پہنے، اس کے اوپر بغاوت کا مقدمہ دائر ہوتا ہے۔ تو اگر یہ قادیانی اور مرزائی مسلمانوں کا شعار استعمال کریں، کلمہ طیبہ استعمال کریں، نماز پڑھیں، مسلمانوں کے حقوق کی طرح اپنے حقوق ادا کریں، بقرہ عید پر جانور کی منڈی میں جا کر جانور خریدیں، جانور باندھیں، قربانی کریں، اسلامی شعار کو استعمال کریں۔ اگر تمہارے شعار کو کوئی استعمال کرے اس کے خلاف مقدمہ بغاوت کا دائر ہوتا ہے۔ تو جو اسلامی شعار کو استعمال کرے، مسلمانوں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس کے خلاف بغاوت کا مقدمہ دائر ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ زور سے اور زور سے۔ آج چناب نگر کا قبرستان موجود ہے، قبر کی تختیوں پر ان مرزائیوں نے کلمہ طیبہ لکھا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس قانون کے تحت ان مرزائیوں نے اپنے قبرستان پر کلمہ لکھا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کس قانون کے تحت یہ مرزائی مسلمانوں والی نماز پڑھتے ہیں؟ میں نے مرزائیوں کو کہا، عید الاضحیٰ کے بیان میں کہا، جمعے میں کہا، میں نے اداروں کو کہا، ہر سرکاری میٹنگ میں کہا، میں نے کہا آپ اس بات کو روتے ہو کہ قادیانیوں کو قربانی کی اجازت ہونی چاہیے،
میں آج بڑے واضح انداز میں تمام مسلمانوں کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، قادیانیوں کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، اداروں کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، تم صرف قربانی کی بات کرتے ہو۔ ہم مسلمانوں کا موقف یہ ہے کہ مسلمانوں کا کوئی بھی عمل جس کا تعلق اسلامی شاعر کے ساتھ ہے، چاہے وہ کلمہ طیبہ ہو تب، وہ 5 وقت کی نماز ہو تب، وہ روزہ ہو تب، وہ زکوٰۃ ہو تب، وہ حج ہو تب، وہ عید الفطر کی نماز ہو تب، وہ عید الاضحیٰ کی نماز ہو تب، وہ قربانی کا عمل ہو تب، وہ السلام علیکم کہنا ہو تب، جتنے بھی مسنون اعمال ہیں، ہم کسی بھی صورت میں یہ موقف واضح کر دینا چاہتے ہیں، یہ ہمارا حق ہے، یہ مسلمانوں کا مذہب ہے، یہ مسلمانوں کا دین ہے۔ کوئی قادیانی بھی ان میں سے کوئی ایک عمل اختیار کرے، ہم اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ میرے محترم دوستوں، بات بالکل واضح ہے۔ میں اداروں کو کہتا ہوں، تمہیں سپریم کورٹ کے فیصلے نظر کیوں نہیں آتے؟ تمہیں ہائی کورٹ کے فیصلے نظر کیوں نہیں آتے؟ 14 ہائی کورٹ کے فیصلے موجود ہیں، 3 سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں، 3 وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے موجود ہیں کہ قادیانی اسلامی شاعر کو استعمال نہیں کر سکتے۔ میرے اس جملے کو نوٹ کرو، میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے لگا ہوں۔ جاتے جاتے یہ بات ذہن میں رکھنا، سپریم کورٹ کے 5 جج، جسٹس شفیع الرحمان، جسٹس سلیم اختر، جسٹس عبد القدیر، جسٹس افضل لون، جسٹس ولی محمد، یہ سپریم کورٹ 1993 کا فیصلہ ہے۔ ان کے فیصلے میں یہ ریمارکس موجود ہے کہ جب تک اگر قادیانی اسلامی شاعر استعمال کریں گے تو قادیانیوں کا اسلامی شاعر استعمال کرنا یہ گویا کہ پاکستان میں دوسرا گستاخ رسول سلمان رشدی کو پیدا کرنے کے مترادف ہے، اور یہ آپ کے سپریم کورٹ کا بیان ہے۔ اگر قادیانی اسلامی شاعر کو استعمال کریں گے تو پھر مسلمانوں کا اشتعال میں آنا، مسلمانوں کا غصے میں آنا، یہ ان کا فطری عمل ہے۔ میرے محترم سامعین، بات بالکل واضح ہے۔ نمبر 1، قادیانیوں کو دعوت دیتے ہیں، مرزا قادیانی پر لعنت بھیجو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو کر اسلام کو قبول کرو۔ قادیانیوں، تمہیں تمہارے بڑے مرزائی دھوکہ دیتے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ میں کھلے دل سے چیلنج کرتا ہوں، قادیانیوں، تم اپنی کتاب سیرت مہدی کو لے کر آؤ، میں حضور کی سیرت کو لے کر آؤں گا۔ ایک ایک قادیانی کو تمہاری کتابیں کھول کے بتائیں گے، اس سے خود فیصلہ ہو جائے گا کہ مرزا قادیانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا یا نہیں تھا۔ نمبر 2، میں بالکل یہ باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ قادیانیوں کے اسلامی شاعر کے استعمال پر مکمل پابندی ہونی چاہیے۔ یہ جو قادیانیوں نے کلمے لکھے ہوئے ان کو مٹاؤ، محفوظ کرو، اس سے مسلمان اشتعال میں آتا ہے، ہم اس کی بالکل اجازت نہیں دے سکتے۔ اور نمبر 3، آخری بات کہنا چاہتا ہوں، قادیانیوں نے کس قانون کے تحت یہ چناب نگر کو اپنی ریاست بنا کے رکھا ہے، اپنی اسٹیٹ بنا کے رکھے؟ کیا یہ قانون صرف مسلمانوں کے لیے، قادیانیوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے؟ قادیانی کیمرے لگائیں، مسلمانوں کی تلاشی کریں، مسلمانوں کی جاسوسی کریں، اور جمعے کے دن یہ قادیانی اپنی عبادت گاہ کے باہر بیریئر لگا کر گلیوں کو بلاک کریں، سڑکوں کو بلاک کریں اور مسلمان کو گزرنے نہ دیں۔ یہاں کا جناب نگر کا قادیانی ہمارے مزدور مسلمانوں کو تنگ کرے، جو یہاں پر ریڈیاں لگائے، کاروبار کرے، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کمیٹی کے سامنے کھڑے ہو کر یا اس روڈ پر ریڈیاں لگائے، قادیانی گماشتے آ کے مسلمانوں کو تنگ کرے۔ میں اداروں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کس قانون کے تحت ان قادیانیوں نے کیمرے لگائے؟ کس قانون کے تحت ان قادیانیوں نے بیری لگا کر مسلمانوں کے راستوں کو بلاک کیا؟
کس قانون کے تحت یہ قادیانی گنڈے مسلمان غریبوں کو تنگ کر کے ان کا ذریعہ معاش ان سے چھیننا چاہتے ہیں؟ میں قادیانیوں کو کہنا چاہتا ہوں، قادیانیوں، کل بھی ہمارے بزرگوں نے تمہارا مقابلہ کیا تھا، آج بھی ہم میدان میں موجود ہیں، اور انشاءاللہ جب تک ایک قادیانی موجود ہے ہمارا یہ قادیانی کے خلاف مقابلہ چلتا رہے۔ تم کتنے کاری مارو گے؟ تم کتنے کاری مارو گے؟ آخری بات، قادیانی بڑی کوشش کرتے ہیں ہم 74 کے ختم نبوت قانون کو ختم کر دیں گے، ہم ضیاء الحق کے بنائے ہوئے امتناع قادیان آرڈیننس کو ختم کر دیں گے۔ میں اس موقع پر اپنے استاد محترم شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وضاح صاحب کا یہ جملہ نقل کرنا چاہتا ہوں، قادیانیوں، تمہاری شکل مسخ ہو جائے گی، تمہارے چہرے مٹ جائیں گے، تمہارے ناپاک وجود سے یہ زمین انشاءاللہ پاک ہو جائے گی، لیکن حضور کی ختم نبوت کے قانون میں انشاءاللہ ایک حرف کی تبدیلی بھی نہیں آئے گی۔ میرے محترم سامع کرام، قادیانی کے خلاف ہماری تحریک چلتی رہے گی، بقیہ قادیانی اسرائیل چلے جائیں، برطانیہ چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، انشاءاللہ ہم اپنے مشن سے پیچھے ہٹنے والے نہیں، ان کا مقابلہ ہوتا رہے گا۔ جفا کی تیغ سے لڑ کر گردن وفا شعاروں کی، جفا کی تیغ سے لڑ کر گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ رب کریم سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، پر امن طریقے سے انشاءاللہ اڈے پر دعا ہوگی اور ہمارے